صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہے۔ اللہ نے دنیا کے ہر معاملے کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے۔ فصل لینے کے لیے کھیت بونا، پھل لینے کے لیے درخت بونا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں بغیر کھیتی کے فصل، بغیر درخت کے پھل دے سکتے۔ اللہ رب العزت سورج کے بغیر اجالا پہنچا سکتے۔ اللہ رب العزت پانی کے بغیر پیاس بجھا سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر معاملے کو ایک سبب کے تحت میں بنایا۔ کھیتی کے ذریعے سے فصل آنا، درختوں کے ذریعے سے پھل آنا، سورج کے ذریعے سے اجالا آنا، پانی کے ذریعے سے پیاس کا بجھنا، اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں اپنی قدرت سے سبب کے طور پر بنائیں۔ اللہ ان چیزوں کے بغیر بھی اپنی قدرت کو ظاہر فرما سکتے۔ اللہ رب العزت جنت میں سورج کے بغیر اجالا کرتے۔ اللہ رب العزت جنت میں فصل کے بغیر کھلاتے۔ اللہ رب العزت جنت میں درختوں کے بغیر پھل کھلاتے۔ اللہ رب العزت انگار پہ پکے بغیر اللہ کباب کھلاتے۔ بھینسوں کے بغیر اللہ تعالیٰ جنت میں دودھ کے نہر بہاتے۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنی قدرت سے انسان کو سب چیز دے سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، ہر چیز کا ایک نظام چلایا۔ اس نظام کے تحت ساری چیزیں کام کرتی ہیں۔ اس نظام کے تحت ساری چیزیں کام کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ چیزیں یہ سبب کے بغیر، یہ نظام کے بغیر کر کے دکھاتے ہیں۔ نظام کے بغیر کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے آگ ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی، چھری ہے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ رہی، اسی طرح سے کھانا نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام کا پیٹ بھر جا رہا ہے، صحابہ اکرام کا پیٹ بھر جا رہا ہے۔ سردی ہے، کپڑا نہیں ہے سردی سے بچنے کا کپڑا نہیں ہے، لیکن
اللہ رب العزت گرمی میں رکھے ہوئے ہیں، لوہا نہیں ہے، درخت کی ٹہنی ہے، لیکن اللہ نے اسے تلوار بنا دیا۔ اللہ نے اسے کیا بنا دیا؟ اللہ رب العزت دنیا کے ہر کام کو ایک نظام کے تحت میں چلائے۔ اس کے تحت میں؟ نظام کے تحت میں چلائے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس نظام کے خلاف بھی کرتے، اس نظام کے کیا کرتے؟ خلاف بھی کرتے، اس نظام کے خلاف بھی کرتے کہ ہم کرنے والے ہیں، ہماری قدرت یہ ہے، ہماری قدرت کی علامت یہ ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، اسی طرح سے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے دین۔ ایک نظام کیا ہے بولو؟ دین، جی۔ اور دین سے اللہ کا ذرہ برابر فائدہ نہیں، شروع سے لے کر آخر تک انسان کا ہی فائدہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک انسان کا ہی فائدہ ہے۔ یہ انسان کو اچھا بنانے کے لیے، یہ انسان کو کیا کرنے کے لیے؟ کوئی بھی عمل دین کا وہ انسان کی تربیت اور انسان کو اچھا بنانے کے لیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی اس نظام کے خلاف کسی کے بارے میں کر بھی دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر معاملے کو ایک نظام کے تحت میں چلایا۔ تو انسان کی تربیت کا جو نظام ہے وہ دین ہے، انسان کی تربیت کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ انسان کو اچھا بننے کا جو نظام ہے اور وہ دین اسلام ہے، دین اسلام۔ ہمیں ہر چیز اچھی والی پسند ہے، ہمیں ہر چیز کیا ہے بھائی؟ اچھی والی پسند ہے۔ ہمیں دکان میں بھی کہیں بول رہے ہو، ہمیں جو کپڑے پہنے کم سے کم 3-4 بار تو بھی ایسا پلٹ کو دیکھتے ہیں، اچھا ہے نہیں۔ اب ٹوپی لیے سمجھو، ٹوپی کم سے کم 2-3 ٹوپیاں بدل کے ایسا لگا کو دیکھتے ہیں، میرے کو اچھی آتی ہی نہیں آتی۔ اب آخر کار پیر میں پہنتے سو چپل ہے، آخر کار پیر میں پہنتے سو چپل ہے۔ وہ چپل بھی کم سے کم 10-12 جوڑے پہن کر دیکھنے کے بعد پھر ایک جوڑا پسند کر، 10-12 جوڑے پہننے کے بعد پھر کوئی جوڑا وہ پسند کرتا۔ انسان اپنے لیے ہر چیز کو اچھی پسند کرتا ہے، اپنے لیے ہر چیز کو اچھی چاہیے، اچھی چیز کو پسند کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، انسان کو بھی تو چاہیے کہ میں بھی تو اچھا بنوں، انسان کو بھی تو چاہیے کہ میں بھی اچھا بنوں، اچھے کپڑے ہونا، اچھے چپل ہونا، اچھے ٹوپی ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اچھا گھر ڈال لینا، اچھا کھیت پکنا، ساری چیز اچھی رہنا۔ لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں بھی تو اچھا بنوں، میں بھی تو اچھا بنوں۔ ہر آدمی کیا سوچتا ہے؟ دودھ والا کرٹ ہے نا، پانی نہیں ملانا، سننے والا کرٹ ہے نا، ذرہ بھی ڈنڈے نہیں مارنا، ٹماٹے والا کرٹ ہے نا، زیادہ فائدہ نہیں لینا۔ آدمی کیا سوچتا ہے؟ پوری دنیا والے سب کرٹ ہیں، سب اچھے ہیں۔ پھر کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے میرے اندر کتنی گندگی ہے، میرے اندر کتنی گندگی ہے، کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ ٹماٹے والا پرفیکٹ رہنا، اچھے ٹماٹے ڈالنا، دودھ والا پرفیکٹ رہنا، پانی نہیں میرے سر کا دودھ ڈالنا،
بیگن والا کریکٹ رہنا، اچھے بیگنا دینا اور کم ریٹ کو دینا، کپڑے والا بھی کریکٹ رہنا، علاج کرنے والا ڈاکٹر بھی کریکٹ رہنا اور اچھا علاج کرنا، کم پیسوں میں کرنا، سب جنے اچھے ہیں نا. اس کو ہمارے کو حکومت کرتا سن بھی اچھا رہنا، لیکن ہمیں کیسے ہے تو پتا نہیں. لیکن ہمیں کیسے ہے تو بھی پتا نہیں. ہمارے کو استعمال کرنے والی ہر چیز اچھی رہنا، استعمال کرنے والی ہر چیز اچھی رہنا، اور ہمارے اطراف میں جتنے لوگ ہیں سب اچھے رہنا. سب اچھے رہنا، کریکٹ تول کو دینا، کریکٹ ناپ کو دینا، کریکٹ تول کو دینا، کریکٹ ناپ کو دینا. سب اچھے رہنا. یہاں تک کہ ہماری حکومت کرنے والے حکمران بھی پرفیکٹ رہنا اور اچھے رہنا. لیکن ہمیں کیسے ہے تمہیں پتا، ہمیں کیسے پتا. ان پیسے ہمارے کریکٹ دینا، ہمیں اڑا مارے تو پرواہ نہیں. ان ہمارے کو کریکٹ تول کو دینا، ہمیں کم دیے تو بھی پرواہ نہیں. میرے عزیزو، انسان کی طبیعت ہے ہر چیز اچھی ہونا. انسان کی طبیعت یہ بھی ہے سب لوگ اچھے ہونا. انسان کی طبیعت کیا ہے؟ ہر چیز اچھی ہونا. اور انسان کی طبیعت اور کیا ہے؟ اور سب لوگ اچھے ہوں. اور خود کیسے ہے تو بھی پتا، خود کیسے ہے تو پتا. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جس طرح سے دنیا کے نظام میں ہر چیز کے بننے کا، ہر چیز کے وجود میں آنے کا یہ ایک نظام چلایا ہے، اسی طرح سے انسان کے اچھے بننے کا یہ ایک نظام چلایا ہے. انسان کے اچھے بننے کا کیا چلایا ہے؟ یہ ایک نظام چلایا ہے. اس کے بغیر آدمی اچھا نہیں بن سکتا. اس کے بغیر آدمی اچھا نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے. اس نظام کے تحت آدمی کے اندر اچھے بننے کا جذبہ آ سکتا اور آدمی خود اچھا بن سکتا. آدمی خود کیا بن سکتا؟ اچھا بن سکتا. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین کے اعمال دیے ہیں، یہ اپنے آپ کو اچھے بنانے کے. پوری دنیا کیسی بھی ہو جائے لیکن میں اچھا بننا. پوری دنیا ایسی بھی ہو جائے اور میں اچھا بننا. اللہ رب العزت پوری دنیا کا سوال اس سے نہیں کریں گے اور اس کی اپنی ذات کا سوال کریں گے. اس کو کیا کریں گے بولو؟ اپنی ذات کا سوال کریں گے. تیرے اعمال کیسے ہیں؟ تیرے معاملات کیسے ہیں؟ تیرے اعمال کیسے ہیں اور تیرے معاملات کیسے ہیں؟ تیرے اندر کتنی اچھائی ہے اور تیرے اندر کتنی برائی ہے؟ تیرے اندر کتنی اچھائی ہے اور تیرے اندر کتنی برائی ہے؟ اللہ رب العزت ہر آدمی سے اس کی ذات کے بارے میں سوال کرے. تو میرے عزیزو، اپنے اصلاح کے جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو باتیں اپنی اصلاح کرنے کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں اور ہمارے علماء اور ہمارے صلحاء نے بتائیں، اور معمول کے مطابق اس میں سے 2 باتیں بتاؤں گا. اس میں سے کتنی باتیں؟ 2 باتیں.
یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ ہمارے کو اچھی چیزیں ہونا اور لوگ بھی اچھے ہونا اور ہمیں بھی، ارے بولو ہمیں بھی اچھے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. انسان کے اچھے ہونے کے لیے جو اسباب ہیں، انسان کے اچھا بننے کے لیے جو اسباب ہیں، اور اس میں سے 2 چیزیں بھی بتاؤں گا. اس میں سے 2 چیزیں بتاؤں گا. یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی چیز ہے صحبت. پہلی چیز کیا ہے بولو؟ صحبت کے معنی صحبت میں رہنا. پہلی چیز کیا ہے؟ صحبت کے معنی صحبت میں وقت گزارنا یا صحبت میں رہنا. جسے صحابہ اکرام ہیں، پوری کائنات میں نبیوں کے بعد افضل انسان کون ہے بھائی؟ ارے بولو کیوں کون ہے؟ صحابہ ہیں. یہ جو صحابہ ہیں صحبت سے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. کیا اٹھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. سارے نبیوں کے بعد افضل انسان پوری کائنات میں، اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اٹھائی؟ صحبت اٹھائی. ہر صحابی عادل ہے اور ہر صحابی جنت میں جائے گا. ہر صحابی عادل ہے اور ہر صحابی کہاں پر جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ ان کی فضیلت ہے صحبت کی وجہ سے. میرے عزیزو، اگر صحابہ اکرام بت پرستوں کی اولاد تھے، اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا کر دیا، پوری کائنات میں نبیوں کے بعد افضل انسان کون ہے؟ مردہ دل کو بھی صحبت کیا کرتی ہے؟ زندہ کرنا. ہم جماعتوں میں بولتے رہتے ہیں، جماعت میں بولتے رہتے کہ مرغی کے نیچے انڈا ہو، مرغی کے نیچے کیا ہو، اور 21 دن ہو تو انڈا تو مردہ تھا، مردہ انڈا تو کیا تھا؟ مردہ تھا. اس میں سے ایک نئی جان ٹکر مار کے نکلے، ٹھوکر مار کے نکلے، اس کے اندر سے یہ ایک نئی جان، جی، پروں سمیت چونچ مار کے باہر نکلے. ان انڈوں نے اس مرغی کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مردے میں کیا ڈال دی؟ جان. اس مردے میں کیا ڈال دی؟ جان. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، کہ جس طرح سے اللہ نے دنیا کا ہر کام ایک نظام کے تحت میں چلایا، اسی طرح سے انسان کے تربیت کا نظام بھی اللہ نے ایک نظام کے تحت میں چلایا، ایک نظام کے تحت میں چلایا. تو پہلی چیز آدمی اچھا بننے کے لیے کیا کرنا بھائی؟ صحبت اٹھانا. یہ جو بیت ہوتے ہیں یہ صحبت کے لیے ہوتا ہے. جو بیت ہوتے ہیں شیخ کی صحبت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، شیخ کی مجلس میں آنے کے لیے ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کا ہر مسئلہ اور پوچھ پچار کر اور جو ہے کہ اعلیٰ زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے. پوری دنیا اچھی چاہیے، ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے، ہمیں بھی تو اچھا بننا ہے، ہمیں بھی تو اچھا بننا ہے. اللہ رب العزت نے انسانی تربیت کا جو نظام چلایا ہے، اس کی جو پہلی چیز ہے کیا ہے؟ بولو، ارے بولو،
اس لیے میرے عزیزوں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جو ساتھی بیت ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو جو ساتھی جتنا صحبت اٹھائے گا وہ اتنا نفع اٹھائے گا. آخری درجہ یہ ہے کہ ہر مہینہ آخری جمعرات میں اور یہاں پر تشریف لائے کریں کہ تھوڑا سا زمانہ ہم سب مل کر ساتھ رہیں ساتھ رہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری چیز انسانی تربیت کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. دین کے جتنے کام ہیں دین کے جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب اللہ کے دھیان اور اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. جتنے کام ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے. یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی اللہ کے ذکر کے لیے. اقیم الصلاۃ للذکر. تم نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے اور میری یاد دہانی کے لیے. یاد دہانی کے لیے. انسان اچھا بننے کے لیے دوسرا معمول کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا. پہلی چیز کیا ہے؟ صحبت. دوسری چیز اچھا میں نہیں بول رہا ہوں کچھ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا میلا ہو جائے اسے کس کی ضرورت ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. لوہے کو زنگ لگ جائے اسے کس کی ضرورت ہے؟ آدمی میلا ہو جائے، آدمی کی اخلاق بگڑ جائیں، آدمی خود خراب ہو جائیں، آدمی غافل ہو جائے، اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کتنے بار سنے ہوں گے آپ اس روایت کو. یہ جو خانقاہ میں جو ذکر کراتے وہ میلا کپڑا دھونے کے لیے ہے. میلا کپڑا دھونے کے لیے ہے. ہم گندے ہیں، یہ ہمارا دھو باٹ ہے. یہ جو ضربیں لگتی ہیں الا اللہ، اور یہ تو مار ہے اوپر سے. ضرب کے معنی چ مارنا ہے. دل تیار نہیں ہوتا اچھے معاملات کرنے کے لیے، دل تیار نہیں ہوتا امانت داری اختیار کرنے کے لیے، دل تیار نہیں ہوتا دین کے بڑے بڑے اعمال کرنے کے لیے. یہ تو دھو باٹ میں ہم اپنے گندے دل کو دھو رہے ہیں. گندے دل کو دھو رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں اللہ کے نام کی. اللہ کے نام کی. میرے عزیزوں اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کا ہر معاملہ یہ ایک نظام کے تحت چلایا. آدمی اچھا بننے کے لیے اللہ نے جو نظام چلایا اس میں سے دو چیزیں میں بتایا ہوں آپ. پہلی چیز کون سی؟ دوسری چیز یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا میلا ہو جائے، صابن کی ضرورت، لوہے کو زنگ لگ جائے، بھٹی کی ضرورت، آدمی گندا ہو جائے، اس کا دل گندا ہو جائے اور اس کے اندر گناہوں کی ظلمت بھر جائے، اسے صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر. اسی لیے روز اول سے یہ خانقاہوں کا انعقاد ہے، اور جس میں ہر خاص و عام کو صحبت میسر ہو، ہر خاص و عام کو ذکر میں شغف ہو، ذکر کرنے کا شوق ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کا جذبہ ہے. کیا بنانے کا؟ اب آٹومیٹکلی ہمیں کیا جذبہ ہے؟ 100 جنے اچھے آنا ان کو جذبہ ہے. 100 جنے کیا آنا؟ اچھے آنا. ہمیں اچھا ہونا ان کو جذبہ. دودھ والا کریٹ رہنا، پانی والا کریٹ رہنا، جی مزدور کریٹ رہنا، کنٹراکٹ کریٹ رہنا، 100 جنے کریٹ رہنا، اور میں ایک جنا کیسا ہے تو نہیں چلتا. میرے عزیزوں انسان اچھا بننے کے لیے
بہت ساری چیزیں جو بیان کی گئیں اور اس میں سے 2 چیزیں میں بتایا ہوں، یاد رکھ کے کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیزو، جو لوگ منسلک ہیں وہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر زیادہ وقت نہیں دے سکتے، بہت مختصری وقت رکھے ہیں کہ ہر مہینہ آخری جمعرات کو اپنا وقت فارغ کر کے اور صحبت اٹھانے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تشریف لانا۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا بھائی، آج کوئی بیت ہونے والے ہیں کیا بھائی؟ یہ رسی دیں۔ یہ دے دو رسی، وہ یہاں رکھ دو۔ آ جاؤ۔ لے جیسے میں کہوں اسے کہوں، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے، کفر و شرک سے، بدعت و الہات سے۔ اے اللہ، میری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، میں بیعت کرتا ہوں، میں مرید ہوتا ہوں سید عظمت اللہ کے ہاتھ پر، ان کے مشائخ سے، میرے بیعت ہونے کو قبول فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو آپ لوگوں کے معمولات میں جو عام طور پر میں بتایا کرتا ہوں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر حافظ ہیں تو روزانہ 3 پارے پڑھنا، اگر نہیں ہیں تو قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا۔ اگر جو نارمل سے دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ناظرہ، ان کو چاہیے کہ روزانہ 1 پارہ، کم سے کم کہ 1 پارہ تو بھی ہر دن میں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ صبح میں شام میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا۔ جب یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے کچھ زمانہ ہو جائے تو اگلی بار پھر اس میں سبق میں اضافہ کر لینا کہ میں پہلے 100 پڑھتا تھا، 3 مہینے ہو گئے روزانہ میں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھوں کیا، بلکہ آگے کی کیا کرنا، سبق کے طور پر تسبیح بڑھا لینا۔ اور اسی طریقے سے تسبیح پورا کرتے کرتے اور 12 تک پہنچنا، اور 12 سے آگے بڑھ کر ہمیں 500 تک بھی آگے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ہم میرے یعنی کہ معمولات میں پہلی چیز قرآن سیکھنا یا قرآن کا جو ہے مواظبت کے ساتھ تلاوت کا ربط رکھنا، اور دوسرا اور ذکر کو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اور ہر مہینہ آخری جمعرات کو اس مجلس میں اور جو یہاں پر آنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ اور 5 وقتہ نماز ہے، اور روزانہ ہم کرنے والے گشت ہیں، اور جو اپنے گھر کی تعلیم ہے، اور جو بھی دعوت کے معاملات ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس کو پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کے ساتھ میں اور اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ بہت قبول فرمائے۔ دعا کرو۔ ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد فوراً اذان ہو جائے گی، اور اذان کے فوراً بعد نماز بھی کھڑی ہو جائے گی۔ جس کا وضو ہے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، جس کا وضو نہیں ہے وضو فرما کر اور جلدی سے تشریف لائیں۔
اور پھر اس کے بعد بھائی آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور کھانا تناول فرمائیں، بغیر کھائے کوئی نہ جائے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہاں پر آرام کرنا چاہیں آرام کر کے صبح کو بھی جا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا واسعا، حلالا طیبا، وعملا متقبلا، وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، رزقا واسعا، حلالا طیبا، وعملا متقبلا، وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہم فرما۔ اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، ہمارے نیک ارادوں کو پورا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے برے ارادوں کو اندر کا اندر ہی ختم فرما، ہماری اصلاح فرما، ہماری تربیت فرما، ہمارے اندر اچھی عادتیں پیدا فرما، ہمارے اندر اچھی اخلاق پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے بننے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم پوری دنیا کو اچھا بننا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم خود گندے بندے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اچھا بننے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ انسانیت کے لیے ہدایت کا انتظام فرما، انسانیت کے لیے کرم کے فیصلے فرما، انسانیت کے لیے اے اللہ سچی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی اصلاح فرما۔ اللہ ہر مسلمان کو تجھے راضی کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ مسجدوں کو آباد فرما، مرکزوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، مکہ مدینے کو آباد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کی، پڑھانے والے اساتذہ کی حفاظت فرما، اچھی تربیت فرما۔ اے اللہ مدارس کے معاونین کی مدد فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنی خانقاہیں چل رہی ہیں اے اللہ ہر طالب کی اصلاح فرما، ہر شیخ کی عمر میں اے اللہ خیر کے ساتھ اے اللہ تو عافیت کے ساتھ عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر خانقاہوں میں جہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں اے اللہ ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنی جماعتیں چل پھر رہی ہیں اللہ ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما۔ اے اللہ امیر مامورین کو قبول فرما۔ اے اللہ نکلنے والوں کی اصلاح فرما، اچھی تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر اپنی خاص رحمت فرما، تیری مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو قبول فرما۔ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اللہ ہم سب کو دین اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں کہیں سنی جاتی ہیں کہنے والے سننے والے محتاج ہیں اللہ
سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، کینہ رکھنے والوں کے کینے سے بچا لے۔ اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ تیری رحمت سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے آج جو ذکر کیا اس ذکر کو قبول فرما، جو باتیں کہیں سنی گئیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں اے اللہ بوڑھے لوگ بھی ہیں، سفید بال والے بزرگ ہیں، اللہ ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس میں چھوٹے بچے اے اللہ نوجوان ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، اللہ تیری عبادت میں تیری محنت میں لگے ہیں، اللہ اللہ ان کے لڑکپن، اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت کا واسطہ، اللہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، مردود نہ فرما، اللہ تیرے رحمت سے ہمیں دور نہ فرما، اللہ ہمیں قبول فرما لے، دین کے لیے قبول فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کے اعمال کے لیے قبول فرما، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تو ہمیں قبول فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ رات اور دن جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں دوسروں کے گناہ نظر آتے، ہمارے گناہ نظر نہیں آتے، ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اللہ ہمیں اپنی غلطیاں سمجھا دے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم اپنے شیوخ سے صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، ہمارے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، ہماری زندگی کو نیک بناتا ہے، اللہ تیرے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک صحبت اٹھانے کی توفیق میں رحمت فرما، اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا درخواست بھیجی، اللہ جن جن لوگوں نے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، اللہ ہر جائز مقصد میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی قبول فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔